نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: خذ العفو وأمر بالعرف وعارض عن الجاهلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواہ ابو داود وحسنہ الالبانی. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی و برتری اور سبھی خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں، جس نے ہمیں پیدا فرمایا، جس نے ہمیں پیدا فرما کر اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز کیا، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور انگنت احسان ہے. بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل بنایا، جن کو اللہ رب العالمین نے اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا، اس نبی پر انگنت درود و سلام ہو. حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہم انسان معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں. ہم انسانوں کی طبیعت کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے مختلف بنایا ہے. کسی کی طبیعت میں کچھ سختی ہے تو کسی کی طبیعت میں کچھ نرمی ہے. غرض یہ کہ مختلف طبیعتوں پہ ہمیں بنایا ہے. کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی مطیع ہے، کوئی فرما بردار ہے، کوئی بہت زیادہ متقی و پرہیزگار ہے، کوئی بہت نافرمان ہے، گنہگار ہے. مختلف قسم کے درجات اللہ نے بنائے ہیں. کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی محتاج ہے. کسی کو اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کتنی دولت ہے. یہ مختلف قسمیں ہماری اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلا سکے. اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں. لیکن کسی معاشرے اور سماج میں امن و شانتی قائم کرنے کے لیے، کسی بھی معاشرے اور سماج کو مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے جو چیز بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتی ہے
اس چیز کے بارے میں آج کے اس خطبے میں مختصراً آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے۔ وہ چیز جو ہے ہمارے دلوں پر جو اثر کرنے والی جو چیز ہے، یا دوسرے لوگوں کو جو متاثر کرنے والی چیز ہے، جو ہمارے دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے، جو معاشرے اور سماج میں امن و شانتی قائم کرنے والی چیز ہے، اس چیز کے بارے میں گفتگو کرنی ہے، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مختلف درجات میں گارنٹی دی ہے جنت میں، اس چیز کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے۔ وہ چیز جو قیامت کے دن جب میزان میں نامہ اعمال کو وزن کیا جائے گا، میزان میں اچھے اور برے اعمال جب رکھے جائیں گے، تو جس چیز کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری پڑ جائے گا، اس چیز کے بارے میں آج بات کرنی ہے۔ وہ چیز جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتا ہے، وہ چیز جس کی وجہ سے قیامت کے دن نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب میں جگہ ملے گی، اس چیز کے بارے میں آج بات کرنی ہے۔ وہ چیز جو ہم انسانوں کو آپس میں سب سے زیادہ بہتر بناتی ہے، اس چیز کے بارے میں آج بات کرنی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق۔ وہ ہے حسن اخلاق۔ حسن اخلاق میرے بھائی اور میرے دوستوں، حسن اخلاق بہت عظیم دولت ہے جو ہم کو سب سے پہلے اللہ سے قریب کرتی ہے۔ یہ چیز، یہ صفت اللہ رب العالمین کی قربت کا سبب ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت کا سبب ہے۔ اللہ رب العالمین اچھے اخلاق والے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسے ہی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام بھی اچھے اخلاق والے لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور قیامت کے دن ان کو اپنے سب سے قریب رکھیں گے۔ بلکہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہی کے لیے ہوئی، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی تاکہ مکارم اخلاق، اعلیٰ اخلاق کی تتمیم کر سکوں، ان کو مکمل طور سے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو نہ صرف یہ کہ زبانی طور پر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، بلکہ اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے لوگوں کے سامنے ثابت کیا کہ اعلیٰ اخلاق کیا ہوتے ہیں اور ان کا کیا اثر ہوتا ہے اور معاشرے اور سماج پر ان کا کیا اثر پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے اس چیز کو ثابت کیا ہے، جس کے بارے میں آگے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے مختصر انداز میں چند نصوص ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق کے فضائل کو بیان فرمایا ہے۔ مختصر انداز میں چند حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے ایک آیت سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ عفو درگزر کرنا، ایک دوسرے کو معاف کر دینا، اگر کوئی معافی طلب کر رہا ہے اس کو اللہ کے لیے معاف کر دینا، یا کوئی کسی سے غلطی اگر ہو جاتی ہے اس کو للہ فی اللہ اس کو درگزر کر دینا، نظر انداز کر دینا، یہ معاف کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معافی کو اپنائیے، خذ العفو، معاف کرنے کی صفت کو اپنائیے، ایک دوسرے کو معاف کیجیے، ایک دوسرے سے اگر غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے، للہ فی اللہ اس کو معاف کر دیجیے، درگزر کر دیجیے۔ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہل لوگوں سے اعراض کر دیجیے۔ جاہل جو سمجھتے نہیں ہے بات کو، انہیں کتنی بھی دلیل دی جائے پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے آپ اعراض کیجیے، ان سے بحث و مباحثہ مت کیجیے، ان سے مجادلہ مت کیجیے، ان سے روگردانی کیجیے، ان سے ایک طرف ہو جائیے، ان سے جو ہے اعراض کیجیے۔ اتنا عظیم اخلاق اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ وہ عظیم اخلاق ہے جو دنیا کی سب سے عظیم رات لیلۃ القدر کا پیغام ہے۔ لیلۃ القدر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے لیلۃ القدر کی جو دعا سکھلائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معاف کرنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، ہمیں معاف کر دے۔ لہذا میرے بھائی اور میرے دوستو، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں کل قیامت کے دن معاف کر دے، درگزر کر دے،
تو ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں, ایک دوسرے کو درگزر کریں. جب ایک دوسرے کو معاف کریں گے, ایک دوسرے کو درگزر کریں گے, تو آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, آپس میں جو ہے فتنہ فساد نہیں ہوگا, معاشرے میں امن و سلامتی قائم ہوگی اور پیار و محبت عام ہو جائے گا. اس لیے اسی عظیم اخلاق اس اخلاق کو اپنانے کا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو قبول کیا, اور دنیا کو ایسی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دنیا حیران اور دنگ رہ گئی, اور ایسا نتیجہ اس کے سامنے آیا کہ جو ہے عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو اور درگزر کی بہت ساری مثالیں ہیں. ثمامہ بن اسال کا واقعہ, جو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک قیدی بن کے آیا تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی توہین کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دنیا میں آپ سے زیادہ مبغوض چہرہ میں نے دیکھا ہی نہیں ہے. ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا. اس معاف کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ شخص اسلام میں داخل ہو گیا, اس کی زندگی سدھر گئی, اس کی آخرت سدھر گئی, اس کی زندگی بن گئی, مومن ہو گیا, مسلمان ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاف کرنے کی وجہ سے. یہ تو ایک شخص کی بات ہے. کفار مکہ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا ستایا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو کتنا پریشان کیا, جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. ایسے لوگوں پر جب نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا تسلط ہوا سن 8 ہجری میں, جب مکہ فتح ہوا, مکے کے لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا, وہ لوگ یہ سوچ رہے تھے آج ہماری خیریت نہیں ہے, اتنا ہم نے آپ کو ستایا, مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی گئی, کیا نہیں کیا گیا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ ملا, جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلط کے نیچے آئے, آپ کے تسلط میں آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم, آج تم پر کوئی تکلیف نہیں ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو, اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیا. اتنا عظیم اخلاق. سوچئے, غور کیجئے, اگر کوئی ہمیں ستائے, ہم کو کوئی ہمارے گھروں سے نکال دے, ہمیں کوئی قتل کرنے کی سازش نہ کرے, قتل کرنے کے پیچھے پڑ جائے, ہم اس کو اللہ کے ایسے معاف کر دیں گے؟ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو معاف کر دیا. جاؤ تم سب آزاد ہو, تمہیں معاف کیا جاتا ہے. اس معافی کا فائدہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عظیم اخلاق کو اپنایا, اس معافی کا, اس اخلاق کا سب سے بڑا فائدہ دنیا میں ہی ہوا. آخرت میں جو ہوگا وہ ہوگا الگ, دنیا میں کیا فائدہ ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تھا, اس وقت مسلمانوں کی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی تھی؟ تقریباً 10,000. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی نشر و اشاعت کرتے ہوئے تقریباً 21 سال گزر چکے تھے. اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے ہوئے, اسلام کی تبلیغ کرتے ہوئے تقریباً 21 سال کا عرصہ گزر گیا. بہت محنتیں کی, بہت پریشانیاں اٹھائی, بہت تکلیفیں جھیلی. صرف 10,000 لوگ یا اس سے کچھ اور زیادہ لوگ مسلمان ہوئے اتنی لمبی مدت میں. لیکن مکہ جب فتح ہوا اور لوگوں کو, اتنی بڑی جماعت کو, جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بآسانی سب کو قتل کر سکتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا, اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا, سوائے چند لوگوں کے جن کی بہت زیادہ ظلم و زیادتی عروج پر تھی. ان کو معاف کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. ابھی تک اکے دکے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے, لیکن اس عفو اور درگزر کے بعد اس قدر عرب اور عرب کے قبائل اس قدر متاثر ہوئے, فوج در فوج, قبیلہ در قبیلہ اسلام میں داخل ہونے لگا. 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے. مکہ فتح کرنے کے بعد واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے. پھر 2 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 ہجری میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے. جانتے ہیں حج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی بڑی تعداد تھی؟ 2 سال کے بعد میں سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, تقریباً 10,000 لوگ آپ کے ساتھ, کچھ لوگ مدینے میں تھے اور تھوڑے بہت زیادہ لوگ مسلم. لیکن جب حج کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے گئے, کتنے لوگ تھے؟ 1 لاکھ سے زیادہ تھے, کچھ لوگ 1.25 لاکھ کی تعداد بتلاتے. اتنی عظیم تعداد, اتنی زیادہ تعداد بڑھ گئی 2 سال کے اندر. یہ حسن اخلاق کا نتیجہ ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام دنیا میں کیسے پھیلا ہے؟
कुछ लोग इल्जाम इत्तेहाम लगाते हैं कि तलवार के जोर से इस्लाम फैला। नहीं मेरे भाइयों, तलवार के जोर से नहीं फैला। ग़ज़वाए बदर हुआ, ग़ज़वाए उहद हुआ, खंदक हुआ, हुनैन हुआ, बहुत सारे ग़ज़वात हुए। कितने लोग मुसलमान हुए तलवार के जोर से? कोई नहीं हुआ। लेकिन हुस्न अखलाक आप के किरदार को जब लोगों ने देखा, फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हुए। दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान जो है इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। वहां पर बताइए कौन सा जिहाद का कौन सा काफिला वहां गया? कोई काफिला नहीं गया जिहाद का। वहां पर जो है मुसलमान तुज्जार जो तिजारत की दर से वहां जाते थे, उनके अखलाक को देखकर वो लोग वहां मुसलमान हुए। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, ये हुस्न अखलाक है, ये हुस्न अखलाक है जो दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी का बाइस है, कामयाबी का ज़ामिन है। इस हुस्न अखलाक से आज हम किस कदर दूर चले गए हैं। हुस्न अखलाक बहुत अजीम चीज है, इसको अपनाने की जरूरत है। जिस हुस्न अखलाक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में मबऊस फरमाया, जिसकी तकमील के लिए नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मा मिन शैइन अशक़ल फिल मीज़ान मिन हुस्निल खुलुक़। हुस्न अखलाक से ज्यादा क़यामत के दिन मीज़ान में उससे ज्यादा भारी और कोई नेक अमल नहीं होगा। मीज़ान में तराजू में अच्छे और बुरे अमल रखे जाएंगे। अच्छे नेक अमल जिसके ज्यादा होंगे वो जन्नती होगा, जिसके बुरे अमल का पड़ला भारी होगा वो सब जहन्नमी होगा। मीज़ान में हुस्न अखलाक का वजन बहुत ज्यादा भारी होगा मेरे भाई। इसलिए हुस्न अखलाक को अपनाने की जरूरत है। ये सबब होगा जन्नत में ले जाने का, ये सबब होगा नेकियों के पढ़ने को वजनी करने का, जो फिर सबब होगा जन्नत में दाखिल होने का। आसमान से सवाल किया गया कि सबसे ज्यादा जन्नत में कौन सी चीज दाखिल करेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तक़वल्लाहि व हुस्नुल खुलुक़। अल्लाह का तक़वा और हुस्न अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाने वाली चीजें। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुमने सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक मुकर्रम मोहतरम इज्जत वाला वो शख्स है जिसका तकवा, जिसके दिल में अल्लाह का तकवा, अल्लाह का खौफ जब सबसे ज्यादा होगा। और जिसके दिल में अल्लाह का तकवा ज्यादा होगा, अल्लाह का खौफ ज्यादा होगा, उसी के पास अखलाक ज्यादा होंगे। इसलिए हुस्न अखलाक का मसदर, उसकी असल जगह हमारा दिल है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला अजसादिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी शक्लों की तरफ, तुम्हारे जिस्मों की तरफ नहीं देखता है कि कौन कितना गोरा है, कौन कितना मोटा है, कौन कितना सेहतमंद है, कितना खूबसूरत है। इसको अल्लाह नहीं देखता है। फिर क्या देखता है? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों की तरफ देखता है कि तुम्हारे दिलों में कितना खुलूस है, कितना इखलास है, कितना तकवा है, कितने अखलाक हैं। व इला अमालिकुम, और तुम्हारे अमाल की तरफ देखता है, तुम्हारे अमाल कितने अच्छे हैं, कैसे तुम्हारे अमाल, इस चीज को अल्लाह देखता है। लिहाजा मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हुस्न अखलाक ये दिल के अमाल हैं। सच बोलना, इफ़्फ़त और पाकदामनी, हया, आपको दरगुजर करना, खाससारी और तवाज़ो, ये ऐसे अजीम अखलाक हैं जो हमको दुनिया और आखिरत दोनों जहां में न सिर्फ तरक्की अता फरमाते हैं बल्कि हमारी फलाह और कामयाबी के ज़ामिन है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा इस्म रब्बिही फ़सल्ला। जिस नफ्स ने अपना तज़किया किया, अपने आप को पाक साफ किया, वो कामयाब हो गया। दूसरी जगह फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। जिसने अपने नफ्स को पाक किया, अपने नफ्स को अयूब से पाक साफ रखा और बुरे अखलाक से पाक साफ रखा, वो जो है कामयाब हो गया, कामरान हो गया। इसलिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, आला अखलाक को अपनाने की जरूरत है। दुनिया और आखिरत दोनों जहां में तरक्की का सबब है। आखिरत में तरक्की का सबब कैसे, दुनिया में कैसे, आइए मुख्तसर में समझने की कोशिश करते हैं। खुतबा मसनूना के बाद जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पेश की थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी, फरमाया, अना ज़ईमुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्नह लिमन तरका अल-मिरअ व इन कान मुहिqqन। मैं जन्नत के निचले तबके में एक घर की गारंटी देता हूं उस शख्स के लिए जिसने झगड़े को तर्क किया। गर्चे की झगड़ा करने का उसे हक है। कोई शख्स आपको परेशान कर रहा है, सता रहा है, तो आपको हक है कि आप उससे बदला लें, उससे इंतकाम लें, उसे पैकर किरदार तक उसे पहुंचाएं।
आपको हक है, लेकिन आप उसको इसलिए झगड़ा नहीं कर रहे हैं कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, इससे माशरे का अमनो शांति से गारत हो जाती है, आप झगड़े से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे शख्स के लिए जन्नत के निचले तबके में एक घर की जमानत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, और फरमाया वफ़ी बैतिन फी वसतिल जन्नह लिमन तरकल कज़िब व इन काना मासियन, और जिसने झूठ को तर्क किया, घर से झूठ मजाक में भी हो, मजाक का भी झूठ उसको भी उसने तर्क कर दिया, मजाक में भी झूठ नहीं बोलता है, ऐसे शख्स के लिए जन्नत के वसत दरमियानी हिस्से में नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत की गारंटी दी है। झूठ को तर्क करने का मतलब क्या है? झूठ को तर्क करेगा उसका लाजमी नतीजा है कि सच बोलेगा, सच्चाई को अपनाएगा, और जो सच्चाई को अपनाएगा ऐसे शख्स से अल्लाह मोहब्बत करता है। वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह फरमाता है कि सच्चे लोगों के साथ हो जाइए, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और फरमाया आप असलात ने आगे फरमाया वबी बैतिन फी आलिल जन्नह लिमन हसन खुलुकहू, और जन्नत के सबसे ऊंचे तबके में, आला जन्नत में एक घर की जमानत देता हूं उस शख्स को जिसने अपने अखलाक को अच्छा बनाया। तो यह हुस्न अखलाक आखिरत में तरक्की का सबब हुआ कि नहीं हुआ? हुस्न अखलाक जन्नत में भी ऊपर लेके जाएगा और दुनिया में भी तरक्की का सबब है। हुस्न अखलाक से आपस में मोहब्बत होती है, हुस्न अखलाक से दिल एक दूसरे के लिए दिलों में जगह बनती है, हुस्न अखलाक के जरिए हमारे कारोबार को तरक्की मिलती है। वो कारोबारी जिसका अखलाक अच्छा होता है लोग उससे अपने ताल्लुकात कायम करते हैं, उसके साथ कारोबार करना पसंद करते हैं, तो उसकी वजह से उसका कारोबार तरक्की करता है। जो लोग नौकरी करते हैं वहां पर जो अच्छे अखलाक से पेश आता है ऐसे नौकर को, ऐसे मुलाजिम को अच्छा समझा जाता है। आप जो कस्टमर केयर वालों को फोन करके देखिए, आप उनसे अगर सख्त लहजे में भी बात करेंगे वो आपसे नरम लहजे में बात करते हैं। क्यों? इसलिए कि उनको अपनी नौकरी का सवाल है, वो दुनिया कमाने के लिए, अपनी नौकरी को बचाने के लिए वो हुस्न अखलाक को अपनाए हुए हैं। लेकिन मोमिन की शान ये है कि मोमिन अगर हुस्न अखलाक को अपनाएगा उसकी दुनिया भी बनेगी और उसकी आखिरत भी बनेगी। दुनिया के लोग, बहुत सारे लोग दुनिया वाले हुस्न अखलाक को इसलिए अपनाते हैं कि उसके पीछे उनका दुनियावी मकसद होता है, दुनियावी गर्ज़ो गायत होती है, इसलिए हुस्न अखलाक को अपनाते हैं, इसलिए आपके साथ सच बोलने की कोशिश करते हैं ताकि उनका कारोबार अच्छा चले, ईमानदारी इसलिए अपनाते हैं ताकि उनका कारोबार अच्छा चले। लेकिन मोमिन जो है इससे अजीम मकसद के लिए उसने अखलाक को अपनाता है। दुनिया में तो लोगों से ताल्लुक बनेगा ही बनेगा, अखलाक अच्छा होगा तो लोग मुसलमानों को अच्छा समझेंगे, अखलाक अच्छा होगा तो लोग इस्लाम से करीब आएंगे, अखलाक अच्छा होगा तो लोग इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है, हमारा अखलाक खुद उनको इस्लाम की तरफ बुलाएगा। दुनिया में भी ये अखलाक हमारे दीन और दुनिया दोनों जहान की तरक्की का सबब है और आखिरत में भी जन्नत में ऊंचे मकाम पर तक ले जाएगा। और क़यामत के दिन जब नामे अमल में मीज़ान में वजन किया जाएगा नामे अमल को, उस वक्त भी हमारे लिए खुशी का सबब बनेगा। इसलिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हुस्न अखलाक को अपनाइए, अच्छे अखलाक को अपनाइए, अमानतदारी, ईमानदारी, सच्चाई, हुस्न खुल्क, तवाज़ो, खाकसारी, हया, इफ़्फ़त, पाकदानी, तवाज़ो, खाकसारी, ये ऐसे अजीम अखलाक हैं जो हमारी शख्सियत को मजबूत करते हैं। ऐसे ही सब्र करना, किसी ने परेशान किया, किसी ने सताया, किसी भी तरह की कोई मुसीबत आई, परेशानी आई, उस पर सब्र करना, ये भी बहुत अजीम अखलाक है जिसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत और तहम्मुल और बर्दाश्त की जरूरत होती है। इसलिए मेरे भाई और मेरे दोस्तों, हमें उसने अखलाक अपनाने की जरूरत है। अखलाक की जितनी भी किस्में हैं और जितने भी ताल्लुकात हैं, इनमें सबसे आला व अरफा यह है कि हमारा अखलाक, हमारा तामुल, हमारा बर्ताव हमारे खालिक और मालिक के साथ अच्छा होना चाहिए। ये अखलाक की सबसे आला क्वालिटी है। अल्लाह ताला के साथ हमारा तामुल, हमारा बर्ताव, यानी अल्लाह के साथ हम किसी को शरीक ना ठहराएं, अल्लाह के साथ हम किसी गैर को अल्लाह का हक ना दें, ये अल्लाह के साथ हुस्न खुल्क है। अगर हम अल्लाह का किसी और को देते हैं, अल्लाह के अलावा किसी और के सामने हाथ फैलाते हैं, किसी और से फरियाद करते हैं, हम अल्लाह का हक दूसरे को दे रहे हैं।
اللہ کے ساتھ ہم بدسلوکی کر رہے ہیں، ہمارا اخلاق اللہ کے ساتھ ایسا اچھا نہیں ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے ہمارا اخلاق ہمارے خالق کے ساتھ، ہمارے مالک کے ساتھ، ہمارے رب کے ساتھ، ہمارے محسن کے ساتھ ہمارا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اس میں ریا نمود نہیں ہونا چاہیے، شرک کی کوئی بھی قسم جو ہے غیر اللہ کے ساتھ ہمیں نہیں کرنی چاہیے، توحید ہماری مضبوط ہونی چاہیے، یہ سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اس کے بعد میں ہمارا اخلاق جو ہے ہمارے اپنے نفس کے ساتھ، ہمارے والدین کے ساتھ، ہمارے عزیز و اقارب کے ساتھ، ہمارے بچوں کے ساتھ، ہمارے اڑوسی پڑوسی کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ، بستی والوں کے ساتھ، پورے علاقے والوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہاں تک کہ چرند پرند جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کے ساتھ ہمیں حسن خلق اپنانے کی جو ہے ہمیں ترغیب دی گئی ہے۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، وہ عورت جس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، ایک کتے کے ساتھ اس نے اپنے اخلاق کو دکھایا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ سوچئے اسلام کتنا عظیم ہے، اخلاق کی طرف کس قدر ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ کسی ایسا نہیں کہ ہمارا اخلاق صرف اس کے ساتھ ہو جس سے ہمیں مادی فائدہ ہو۔ یہ مادیت کا دورہ ہے، یہاں پر لوگ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ اس سے کچھ نفع ہوگا، اس سے کچھ فائدہ ہوگا، لیکن میرے بھائی اور میرے دوستو، اسلامی اخلاق ایسا نہیں ہے۔ اسلامی اخلاق جو ہے ہمیں ہر کسی کے ساتھ اچھا اخلاق اپنانے کی تعلیم دیتے ہیں، اچھے اخلاق اپنانے پر ابھارتے ہیں، چاہے اس سے ہمیں کوئی دنیا کا فائدہ ہو یا فائدہ نہ ہو، ہمارا فائدہ آخرت میں ہم کو ملے گا۔ اچھا اخلاق اپنائیں گے، چاہے وہ کوئی ہمارا قریبی ہو، جان پہچان کا ہو یا نہ ہو۔ اچھا اخلاق اسلام کے جو اخلاق ہیں، اسلام نے حسن اخلاق کو اپنانے کی جو تعلیم دی ہے، اسلامی اخلاق کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ ہمیشہ وہ اچھے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جب ہمارے لیے ہو تب وہ اچھے ہیں، دوسرے کے لیے ہو تب وہ اچھے نہیں، ایسا نہیں۔ اسلامی اخلاق ہمیشہ اچھے ہیں۔ سچ بولنا سچ ہے، چاہے اپنوں کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو، سچ سچ ہے۔ امانت، ایمانداری، چاہے اپنوں کے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ ہو، کسی کے بھی ساتھ ہو، ایمانداری ہے، اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہر حال میں ایمانداری اپنانی ہے، ہر حال میں اچھے اخلاق اپنانے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اچھے اخلاق کو ہم اسی وقت اپنائیں جب ہمیں اپنے لیے فائدہ ہو۔ میرے بھائی اور میرے دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، خالق الناس، ناس کا لفظ فرمایا، ناس میں تمام لوگ داخل ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے ہو پرائے ہو، سارے لوگ لفظ ناس کے اندر داخل ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ تمام لوگوں کے ساتھ حسن خلق اپنانا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق اپنانا ہے۔ شوہروں کو بیوی کے ساتھ فرمایا خیارکم لنسائہم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ اس لیے بیویوں کا فرمایا، اس لیے کہ پرائے گھر سے آتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں ہماری نوکرانی ہے، ان پر ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے ان کے حقوق کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر توجہ دلائی۔ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، جو بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوگا، لہذا جو اپنی ماں اور اپنے آب و اجداد کے لیے بہتر ہوگا، اس کا درجہ تو اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ جب بیویوں کے لیے بہتر ہونے والا سب سے اچھا ہے تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ اور بہتر ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حسن اخلاق کو اپنائیں، جو اچھے اخلاق ہیں ان کو سمجھیں، انہیں پڑھیں اور انہیں اپنانے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی پر انہیں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔